جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، برادران اسلام، آج کل فتنہ شکیل بن حنیف کی بہت زیادہ فتنہ پھیل رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ اس فتنے سے بچے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی کا فتنہ تھا، یہ بھی اسی طرح کا ایک فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے شر سے محفوظ رکھے۔ قصہ بھی سن لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ جو فتنہ ہے شکیل بن حنیف کا اس سے صرف عوام متاثر ہو رہی ہو، اب تو خبریں یہ آنے لگی ہیں کہ اس سے بعض علماء بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے خود اپنا قصہ سنایا کہ ان کے ایک رشتہ دار ہیں اور باقاعدہ وہ مدرسے کے فارغ ہیں، اور کسی چھوٹے ادارے کے نہیں بلکہ ایک بڑا ادارہ ہے، میں ادارے کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، ایک بڑا ادارہ ہے، اس ادارے کے فارغ ہیں، اور وہ اس فتنے سے متاثر ہو گئے۔ اور متاثر اس طرح سے ہوئے کہ پہلے تو علماء سے بدگمانی تھی، علماء پہ تبصرے کیا کرتے تھے، علماء کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی تھیں۔ انجینئر محمد علی مرزا جو فتنہ ہے اس سے متاثر ہوئے، اور بہت زیادہ علماء کے حوالے سے باتیں ہونے لگی، بدگمانی اور بد زبانی علماء کے حوالے سے ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد کسی طرح سے جو شکیل بن حنیف کے لوگ ہیں ان کے حد تو چڑھ گئے، اور انہوں نے دعوت دی، اس سے متاثر ہو گئے، اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر باقاعدہ جہاں یہ شکیل بن حنیف رہتا ہے وہاں آئے وہ شخص، اور وہاں آنے کے بعد پھر اور زیادہ اس سے متاثر ہوئے۔ یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے بتایا ہے یہ قصہ، تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو شکیل بن حنیف ہے اس کے یہاں کوئی مشروب بھی پلایا جاتا ہے، کوئی پینے کی چیز پلائی جاتی ہے کہ جس کو پینے کے بعد آدمی بطور تبرک کہہ کے اس کو پلایا جاتا ہے، تو آدمی کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ مزید اس کو پیے، تو شاید اس کے بعد یہ ہوتا ہوگا کہ اس سے کہا جاتا ہوگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو مزید پینا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ مزید چاہیے تو آپ مزید لوگوں پر محنت کیجیے، آپ کچھ اور لوگوں کو لے کے آ جائیے۔ چنانچہ آدمی پھر کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو اس طرح سے ان لوگوں کے یہاں کوئی نشہ آور چیز بھی جو ہے دی جاتی ہے، اور آدمی کو جب کسی نشے کی لت لگ جاتی ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے، اسے پھر کتنا ہی آپ سمجھا لیں، کتنی ہی اس کے اوپر کوشش کر لیں، کتنی ہی محنت کر لیں، اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ چنانچہ یہ جو صاحب تھے ان کی بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کی جو بیوی تھی اس کو الگ کر دیا گیا اور اس کو اپنے گھر لے کے آ گئے، لیکن کسی طرح سے پھر سے رابطہ کیا ان صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ میں، اور پھر اس کو لے کر کے جو ہے فرار ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ فرار ہیں، اپنے علاقے میں موجود نہیں ہیں، دوسرے علاقے کے اندر موجود ہیں۔ تو عالم ہونے کے باوجود بھی، مدرسے سے فارغ ہونے کے باوجود بھی یہ صاحب جو ہے اس فتنے سے متاثر ہو گئے۔ تو اب تو علماء کے متاثر ہونے کی بھی خبریں آنے لگی ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ اس فتنے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے اس سے متعلق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں بتایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس طرح کے علاقہ ہے کہ وہاں کے لوگ واقف نہیں ہیں بالکل بھی اس سے، تو کم از کم یہ تو کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور حضرت مہدی سے متعلق جو نشانیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے مثبت انداز میں، اور جو صحیح باتیں ہیں وہ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہونی چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں اور جگہ جگہ سے بہت پاکستان کے اندر اس طرح کے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایران کے اندر نہ جانے کتنے اس طرح کے لوگ ہیں، تو اس طرح کے جو فتنے پنپ رہے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے تاکہ لوگ اس طرح کے فتنوں کا شکار نہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔